السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت جاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ گزشتہ سادگی اور کفایت جاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہ دل سے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بر وقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی کی بچت کی قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور مستقبل کے لیے اس کی فراہمی کو یقینی بنا لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کی ہدایت کی ہے۔ اگر امریکہ ایرانی بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرے تو باب المندب کو فوری بند کر دیا جائے۔ ایران نے یمنی حوثیوں کو تیار رہنے کا کہہ دیا۔ دو سینئر ایرانی اہلکاروں نے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکی کے بعد حوثیوں کو باب المندب کے حوالے سے تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ حوثیوں کے قریبی ایک ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ گروپ نے باب المندب کے قریب بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل اور ڈرون تعینات کر دیے ہیں اور صرف حملے کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا اسرائیل پر ایران سے امن مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا الزام۔ کہا کہ منظم اسرائیلی مہم کا مقصد مذاکرات کو پٹڑی سے اتارنا اور معاہدے کو ناکام بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے ٹرمپ کی سابق انتخابی مہم سے وابستہ ایک شخص کے ذریعے بعض عناصر کو ادائیگی کی۔ اسرائیلی حکومت میں شامل بعض عناصر چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔ اسرائیلی لابی امریکہ کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اس وقت امریکہ میں زیادہ مقبول نہیں ہے۔ ٹرمپ پر دباؤ یا بلیک میلنگ کی خبریں درست نہیں ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے JD وینس کو خفیہ طور پر آگاہ کیا تھا کہ اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر ڈیل نہیں ہونے دیں گے۔ دونوں اسرائیلی وزیر اعظم کے مخبر ہیں۔ وینس نے مزید کہا کہ امریکی فوج کا ایران میں جا کر لڑنا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ اب اس نوعیت کی جنگوں کی پالیسی پر عمل نہیں کرتا۔ ایران کی جانب سے ابنۂ ہرمز کی بندش کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ابنۂ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول اور ناکہ بندی نافذ کر دی گئی ہے۔ خطے میں امریکی مداخلت اور غیر مجاز بحری راستے استعمال کرنے کی کوششوں کی وجہ سے اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو کھولنا مزید مؤخر ہو سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کی نیوی کے مطابق جب تک امریکہ خطے میں ہر قسم کی جارحیت بند نہیں کرتا، اس وقت تک کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کا ایران میں کینسر اسپتال کے قریب حملہ، 211 مریضوں کا ہنگامی انخلاء۔ تہران کی شدید مذمت۔ امریکی حملوں کے باعث اسپتال کے اطراف کا علاقہ شدید متاثر ہوا، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسپتال عملے کے ایک رکن کے مطابق بعض مریض آکسیجن اور وینٹیلیٹر پر تھے۔ کچھ والدین اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ کچھ مریضوں کے ہاتھوں میں ٹرپ لگی ہوئی تھی اور کئی ویل چیئرز پر تھے۔ خوف و ہراس کے عالم میں سب کو اسپتال سے باہر نکلنا پڑا۔ ایران نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے امریکی حملے کو وحشیانہ قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ وحشیانہ حملہ صحت کی سہولیات پر اسرائیلی حملے کی یاد دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس اسپتال میں زیر علاج بچوں کو شدید تکلیف اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیموتھراپی کروا رہے 211 بچوں کو اسپتال سے منتقل کرنا پڑا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان تمام فریقوں کو جنگ سے گریز کی ترغیب دیتا رہے گا۔ پاکستان ابنۂ ہرمز سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فریقین پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور دیتا ہے، تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ واشنگٹن میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے بوئنگ گلوبل کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں PIA کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری کے بہترین آپشنز پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں بہترین ڈیل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے PIA کے لیے نئے طیاروں کی جلد خریداری کے لیے تعاون کی یقین دہانی پر بوئنگ گلوبل کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے طیارہ سازی کی صنعت میں بوئنگ کمپنی کے کلیدی کردار کو سراہا۔ PIA کی نئی مینجمنٹ کا وفد بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھا۔
آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں مسلسل کمی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں 4 روز میں پانی کی آمد میں 21,600 کیوسک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 50,300 کیوسک پر آ گئی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں 4 روز قبل پانی کی آمد 71,900 کیوسک تھی۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق ہیڈ مرالہ کے مقام پر آج دریائے چناب میں پانی کا اخراج 21,100 کیوسک ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں گزشتہ روز پانی کی آمد 53,500 کیوسک تھی۔ گزشتہ روز ہیڈ مرالہ سے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا اخراج 24,200 کیوسک تھا۔ راولپنڈی محلہ قاسم آباد میں گھر میں آتی سدگی سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ کلر سعیدہ روڈ پر واقع رہائش گاہ میں آگ لگنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیمز کی آمد سے قبل ہی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران کمرے سے کم سن بچہ جاں بحق حالت میں برآمد ہوا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آتی سدگی کے وقت بچہ کمرے میں سو رہا تھا۔ جاں بحق بچے کی نعش والدین کے حوالے کر دی گئی۔ آتی سدگی اور بچے کی ہلاکت کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ انتشار کا حصہ نہ بنے، نون لیگ کو ووٹ دیں، ایسی جماعت کو ووٹ نہ دیں جو کام نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ترقی اور خوشحالی کا راستہ صرف آئینی اور پرامن جدوجہد سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا گھر اسکیم کے تحت 2 لاکھ گھروں کی تعمیر، کاشتکاروں کو مفت زمین کی فراہمی اور موبائل کلینکس کے ذریعے دہلیز پر علاج جیسے تاریخی فلاحی اقدامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ لاہور میں بننے والا پہلا سرکاری کینسر اسپتال آزاد کشمیر سمیت ملک بھر کے مریضوں کو مفت علاج فراہم کرے گا۔ آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ پنجاب کا نہیں، پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے، اور وہ چاروں صوبوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے۔ ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا، جن کو پرواہ نہیں ہے۔ 2 سال کے اندر اپنی چھت، اپنا گھر کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کے لیے 2 لاکھ گھر بنائے۔ 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ زمین ملی ہے، 100 روپیہ سال کی لیز پہ، اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے۔ پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے۔ پی ٹی آئی گزشتہ روز پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کوئی حتمی حکمت عملی طے نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اندرونی احوال، جلسہ کرنا یا احتجاج۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی یہی فیصلہ نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی احتجاجی تحریک کی بجائے پہلے جلسے کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جانب سے جلسوں کی مخالفت کر دی گئی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ارکان نے رائے دی کہ کارکنان اب جلسوں کی بجائے مربوط لائحہ عمل مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں جلسوں میں پھنسا دیتے ہیں، کارکنان پھر ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی مخالفت کے بعد معاملہ پارلیمان کے دونوں اپوزیشن لیڈرز کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ دونوں اپوزیشن لیڈرز کی کوئٹہ سے واپسی کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔